الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادهم، واقعی خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہم بغیر علم، جہالت کے انداز میں بغیر کسی علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام کیا اپنے اوپر ان چیزوں کو جو اللہ نے بطور رزق دی تھی، افتراء علی اللہ، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، واقعی یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور ہدایت یافتہ نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں دراصل قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ کی ایک عادت کا تذکرہ فرماتے ہیں. قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ یہ دو ایسے قبیلے تھے کہ یہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل کرتے تھے اپنی اولاد کو. اس میں دو باتیں تھی. ایک اس وجہ سے کہ لڑکیوں کو عیب سمجھتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ رزق اور بھوک کے خوف کی وجہ سے. قبیلے بنو کنانہ کے متعلق روایت میں ہے کہ اس قبیلے میں کوئی ایسی عادت نہیں تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے. قبیلے مضر اور قبیلے ربیعہ میں بالخصوص یہی عادت منقول تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ جہالت کے طور پہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور اسی طرح حلال جانوروں کو، اونٹ یا اونٹنی کو اپنے بتوں کے نام کر کے اس کا گوشت حرام سمجھتے ہیں. یہ دو بری عادات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت والے نہیں ہوئے. جہالت کے طور پہ یہ لوگ کرتے تھے. جہالت کسے کہتے ہیں؟ علم کی ضد ہے جہل. جہالت کی عام اور سادہ تعریف، عام فہم تعریف یہ ہے مذہب اسلام سے ہٹ کے کوئی عقیدہ رکھنا، اپنی زندگی اس راستے پہ چلانا، یہ جہالت ہے. چاہے لوگ اس کو جہالت سمجھیں کہ نہ سمجھیں، یہ ہے جہالت. اسلام سے ہٹ کے زندگی، اسلام سے ہٹ کے عقیدہ، یہ جہالت ہے. اب دیکھیں مغربی ممالک کی زندگی اسلام سے دور ہے. چاہے مسلمان نہیں، ضعیف ایمان کے مسلمان بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
لیکن یہ ہے جہالت، یاد رکھیں۔ اسلام سے ہٹ کے عقیدہ، نظریہ اور عبادت، زندگی، یہ جہالت ہے۔ اور جو اسلام کے مطابق ہے وہ علم ہے۔ تو ہم جہالت سے دور رہیں۔ اور لوگ جہالت اس زمانے میں اختیار کر کے جہالت کو جہالت نہیں کہتے تھے۔ جاہل آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتا ہے۔ اب دیکھیں مغربی ممالک کے لوگ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار کہتے ہیں۔ مسلمان نہ سمجھ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، لیکن نہیں، در حقیقت وہ جاہل ہیں۔ اور وہ مختلف انداز سے جہالت کو مسلمانوں پہ بھی لاگو کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے مبارک دور سے لے کے آج تک یہودی جو ہیں جہالت میں سر فہرست ہیں، اور سب سے بڑی جہالت ان کی کیا ہے کہ اسلام کو ختم کرو، مسلمان کو ختم کرو۔ جو علم والوں کو ختم کرے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ تینوں نے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدے کیے اور دھوکہ اختیار کیا۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، غزوہ احزاب میں یہودیوں کا بہت تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، ایسی جگہ جگہ۔ ہمارے نبی کے ساتھ جو معاہدے کیے ان پہ نہیں اترے، ان کے خلاف انہوں نے زندگی گزاری۔ اس دور سے یہ اس لیے بیٹھ کے ہمیشہ سوچتے ہیں کیسے مسلمانوں کو زیر کیا جائے، اور ہم مسلمان اپنی حفاظت کا بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیسے ان سے محفوظ رہیں۔ اور مسلمانوں کی حفاظت اپنے دین پہ عمل ہے، یاد رکھیں۔ مسلمان اپنے دین کے قریب رہے، بس یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اب جدید چیزوں کے ذریعے، یہ نیٹ اور فیس بک، یہ جو چیزیں ہیں، انہی کے ذریعے اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارو، کبھی بھی پریشان نہیں رہو گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور بالخصوص ان مبارک ایام میں حدیث میں آتا ہے کہ ان راتوں میں ہر رات شب قدر کے برابر ہے، اور ہر روز کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ چلو اگر گرمی کی کثرت ہے، باقی روزے نہیں رکھ سکتے، کم سے کم منگل کے دن کا روزہ، عرفات کے دن کا روزہ ہے، اور اس دن کہ روزے پہ 1 سال پچھلے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام کیا جائے، جو مریض نہ ہو رکھ سکے، اور ان راتوں میں عبادت کا اہتمام ہو، اگر عبادت نہ ہو فضولیات سے محفوظ رہے، اور جن سے ہو سکے یہ مدرسے کے لیے بھی
روزہ رکھیں۔ اس مدرسے میں تا قیامت جتنے اعمال ہوں گے، مدرسہ حسن العزیز کے نام سے یا اللہ دین کی ہر شاخ آباد ہو جائے، اور پورے ملک، پورے عالم اسلام میں دین کی خدمت کی نیت ہو، اور جو مستقبل کے دور حاضر کے تقاضے پیش آ رہے ہیں۔ ایک ساتھی اس دن فرمانے لگے اب ہمیں ایسے علماء چاہیے جو انگریزی میں قرآن، حدیث، مسنون دعاؤں کی تصنیفات کریں۔ دور ایسا آ رہا ہے اور آ چکا ہے، تو امت کے جو جدید تقاضے ان کا مقابلہ کیا جائے، ایسے افراد پیدا کیے جائیں۔ تو اس کے لیے دعائیں بھی ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے جانی، مالی، فکری تعاون کیا، جو ہو سکتا تھا، جس سے بہت سارے ساتھیوں نے ہمت کی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، جس رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے وہ یہ کام پورا کرا کے دے گا، یاد رکھیں۔ ہم بس میرے اور آپ کا امتحان ہے کہ آپ میرے بندے کو اپنے گھر کی کتنی فکر ہے اور میرے بندے کو میرے گھر کی کتنی فکر ہے۔ بس یہ امتحان ہے میرے اور آپ کا، باقی ہوگا، یہ ضرور ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک دن انشاءاللہ آئے گا، اللہ لائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس کے لیے اعمال ہوں، دعائیں ہوں۔ عورتیں اعمال کر رہی ہیں، دعائیں دے رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، طلبہ نے روزے رکھے، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور امت کے لیے بھی دعائیں ہوں۔ امت اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہے۔ دیکھیں حرمین شریفین ہمارے بند، اس سے ایک ساتھی کا بڑا عجیب جملہ میرے دل کو لگا، کہنے لگے یہ عید کیا عید ہوگی کہ حج نہیں ہے۔ بڑا عجیب جملہ، سوزیلا سا جملہ۔ عید تو ہے، اس سے تو مجھے انکار نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ عید تو ہے حج کے حوالے سے، اور حج نہ رہے تو عید تو کیسی عید ہوگی۔ اب دیکھیں عید کے تیسرے دن سے ایک باغ و بہار، جی چلتے ہیں فلاں حج سے آ گیا ہے، حج سے لوٹ کے آ گیا ہے، ادھر چلے ادھر چلے۔ میں خود یہ کئی سالوں سے ان دنوں، یہ چوتھے پانچویں دن میں خود ہائی وے پہ نکل جاتا تھا، اور یہ حاجیوں کی قطاریں، جی وہ گاڑیوں پہ ایک رونق اور مزہ، حاجیوں سے ملاقاتیں، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے ان سے ملو تو ان کی دعائیں قبول۔ میں خود نکلتا تھا، ایک باغ و بہار ہوتا تھا۔ ایسا دور بھی زندگی میں آیا کہ پورے ملک سے ایک حاجی بھی نہیں رہا۔ قیامت قریب نہیں تو اور کیا ہے، صرف ہمارے ملک سے نہیں، تمام اسلامی ممالک، کچھ برائے نام کچھ سعودی عرب کے حاجی، اور وہ بھی ہمارے ساتھی کے بقول کے وہاں کے مقامی حاجی کے لیے اس دفعہ جو حج کا کوٹا فراہم کیا گیا ہے، ایک آدمی 16,000 ریال پے کر کے حج کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر۔ ہمارے حج کے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ان دنوں تو مطاف کچھ کچھ بھرا رہتا تھا، لوگ گھنٹوں گھنٹوں انتظار میں رہتے تھے، کب موقع ملے گا کہ طواف کروں۔ ہمارے نبی کی قبر پہ درود عرض کرنے کے لیے قطاروں کی قطاریں لگی رہتی تھی، ایک بھیڑ، ایک ہجوم، اور ایک پوری دنیا کو ایک دعوت ہوتی تھی کہ ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک مذہب ہے۔ کسی کے ہاتھوں یہ ہوا، اللہ وہ باغ و بہار پھر لے آئے۔ اسلام دشمنوں کو یا اللہ ان کا قلع کما فرما، مسلمانوں کو یا اللہ غالب و منصور فرما۔ مسلمان
بظاہر مادی حالت میں کمزور ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ دعائیں تو ہم دے سکتے ہیں، یاد رکھیں اگر ان مبارک ایام میں ہم نے ادھر بھی رویا امت کے لیے، یہ پانسا پلٹ جائے گا، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، بس مزے چرچے ہیں اور ہنسنا ہے اور مزے ہیں۔ عید آ گئی، عید تو ہے، اس سے تو ہمیں انکار نہیں، لیکن جو عید ہوا کرتی تھی وہ تو نہیں رہے گی۔ میرے پیارو، یہ باتیں غم کی ضرور ہیں، فکر کی ضرور ہے، تو اعمال میں دعاؤں میں امت کو یاد رکھیں۔ حدیث میں جو دوسروں کے لیے دعائیں دیتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے، وہ اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ یہی دعا اس کے حق میں پہلے قبول فرما۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، واقعی گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، صفحہم بغیر علم، بغیر علم کے جہالت کے انداز میں، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی دیے ہوئے حلال رزق کو اپنی اوپر حرام کیا، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ کے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، واقعی وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت حاصل نہیں کی انہوں نے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اے اللہ خلوص الہیت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ مبارک خوشی کی ایام آگئے، مگر وہ خوشی جو حرمین شریفین کی طرف منسوب ہوا کرتی تھی وہ نہیں رہی۔ اے اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، آپ ناراض ہیں، اے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب تک حرمین شریفین انہی باغ و بہار سے دوبارہ آباد نہ ہو، امت فلاح نہیں پا سکتی۔ جب امت جائے گی وہاں روئے گی، مطاب میں دعائیں مانگے گی، حتیم میں سجدہ کرے گی، ملتزم پہ چمٹے گی امت، تب اے اللہ امت کے لیے مشکلات کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے اپنی امت کے لیے کھول دے، اپنی مخلوق کے لیے کھول دے۔ اللہ جو اس میں رکاوٹ ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، یا اللہ ظالم و جابر حکمرانوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ آپ کا گھر، اس میں طواف والے نہ ہوں، عبادت والے نہ ہوں۔ اے اللہ ایسا زمانہ بھی آ گیا کروڑوں کی آبادی سے ایک حاجی بھی نہیں رہا۔ اے اللہ ایمان اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ پر خطر پر فتن دور ہے، اے اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پہ لوٹا۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جائیں گے اللہ آپ کے نام، یا اللہ قربانی کے عمل کے توفیل، یا اللہ امت کو درگزر فرما۔ امت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سے بھی اپنی ملک اور حرمین شریفین ایک ایک مسلمان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یتیموں بیواؤں بے سہاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، امت کی نصرت فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رشتہ داریوں میں بالخصوص عید کے موقع پہ جوڑ عنایت فرما، خوشیاں نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، مدرسے کے لیے اللہ غیب سے انتظام فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ